وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان آپ اپنا تعارف کرائے اور آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اس حسین جوانی پر مجھے بہت ترس آ رہا ہے۔ ملا جی محمد عمر نام ہے میرا، اور میری زندگی کا مقصد ماڈرن کلچر، فیشن، اور میری زندگی کا مقصد موبائل اور سوشل میڈیا ہے۔ ملا جی آپ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان چیزوں کی تو آپ کو ہوا تک نہیں لگی ہوگی، آپ تو وہی کنویں کی مینڈک ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے میرا کتنا صرف ہوتا ہے وقت۔ ملا جی ابھی تک تو آپ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اب ملا جی آپ مایوس کیوں ہو گئے؟ بھائی جان آپ کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ نام آپ کا عمر، طریقہ آپ کا گہرو کا ہے افسوس، آپ کے سر کے بال دیکھو بھائی جان، اور آپ کی کانوں میں بالیاں دیکھو، ہے افسوس آپ کے بازو میں داغا دیکھو بھائی جان۔ جو آپ کی پینٹ ہے یہ ٹخنوں سے نیچے اور زمین کے ساتھ گھسیٹ رہی ہے۔ ہاں ملا جی واہ واہ کیا بات کر رہے ہو، میں نے پہلے نہیں کہا کہ آپ وہی کنویں کی مینڈک ہو؟ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا بس یہی ہے، اس طرح ملا جی سمجھتے ہیں کہ دنیا بس اتنی ہے۔ ملا جی آج 21ویں سینچری چل رہی ہے، آپ کہاں کھوئے ہو؟ ویسٹرن کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور۔ ملا جی جو میرے ساتھ پہ بال دیکھ رہے اسے ٹیبل فیٹ کہتے ہیں، اور جو میں نے کانوں میں پیئرسنگ کروائی رکھی ہے، اور جو میری پینٹ دیکھ رہے ہو اسے بیگی پینٹ کہتے ہیں۔ ملا جی کہاں کھوئے ہو آج؟ بھائی جان اب اللہ کے نبی کے فرمان کو بھول چکے ہو، آپ کو یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی متشبہ اختیار کرے گا وہ کل اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بھائی جان جو اپنے کانوں میں بالیاں لگائی ہے اور بازو میں داغا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ ہندو کا طریقہ ہے۔ بھائی جان جو آپ کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، جس شخص نے ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رکھا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ناری جہنم میں ڈالیں گے۔ بھائی جان جو کی پینٹ زمین کے ساتھ گھسیٹ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، جس شخص نے تکبر کے ساتھ اپنا پیٹ زمین کے ساتھ گھسیٹ رہا ہوگا اس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرح نظر رحمت نہیں کریں گے۔ بھائی جان اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد موبائل بنایا ہے، واٹس ایپ بنایا ہے، سوشل میڈیا بنایا ہے کہ بھائی جان آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ بھائی جان میری بات یاد رکھنا، یہ موبائل نہیں بلکہ میزائل ہے۔ جیسے میزائل بلاسٹ ہوتا ہے کچھ نہیں بچتا، ویسے ہی موبائل انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ بھائی جان افسوس صد افسوس آپ کی اس حسین جوانی۔ ملا جی میری زندگی کے لیے صد افسوس کیوں؟ بھائی جان جن چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، کیا آپ نے کبھی قرآن پڑھ کر دیکھا جو آپ کی روح اور میری روح کی غذا ہے، جو آپ کی زندگی اور میری زندگی کا مقصد ہے؟ ہاں ملا جی واہ واہ آیا بڑے قرآن کھا اور قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے، آپ سے تو میں بہترین کلام پاک پڑھتا ہوں گا۔ بھائی جان آپ سنائے، ہم سب سامعین مل کر آپ کا حمد و شریف سنیں گے۔ ملا جی آپ بھی سنیں اور سامعین آپ بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ارے بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ اس سے بہتر تھا آپ نے ایسا کلام پاک یاد ہی نہ کیا ہوتا۔ ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب طریقے سے پڑھو۔ ملا جی آپ مجھ پہ طنز کیوں کر رہے ہو؟ ذرا آپ پڑھیے اور سامعین آپ ہی سنیے، دیکھتے ہیں کس طرح کلام پاک پڑھتے ہیں۔ بھائی جان آپ بھی سنیے اور سامعین مل کر توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اللہ پاک کی رحمت ہم سب پر نازل ہو۔ سنیے بھائی جان اور سامعین کرام بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
माशाअल्लाह मुल्ला जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं समझता कि सिर्फ मैं ही कलाम पाक बेहतरीन पढ़ता हूँ। आप जब कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। मुल्ला जी आपने मेरी आंखें खोल दी, मगर यहाँ एक मसला पैदा होता है। मुल्ला जी आप तो पूरा वक्त कलाम पाक के साथ देते हैं और मैं तो स्कूली तालीम भी पढ़ता हूँ और मेरा इस साल 10th है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। मुल्ला जी आप तो सिर्फ उर्दू और इस्लामियात के गीत गाते हो। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाओ आपको वहाँ नाम तक पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि आज हर तरफ जिसका दबदबा है और हर तरफ जो जबान बोली जाती है वो इंग्लिश है। मुल्ला जी भाईजान मेरे लिए अरबी जुबान बेहतर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया है और अरबी जुबान जन्नत में भी बोली जाएगी। बाकी रही इंग्लिश की बात, अल्लाह के फजल करम से हम उससे भी पीछे नहीं हैं। मुल्ला जी क्या आप मुझसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर सकते हो? जी भाईजान, my brother, I am student of class 10th. My school name is Future Foundation Bakura. The blessing of this gathering and the praise of my parents and teachers, I am memorizing the entire Quran this year. Oh my God, you can talk in English. I was not expecting that. Yes, my dear brother. You have really opened my eyes, but tell me what is your daily routine? My dear brother, could you share a timetable with me first? Yes, why not listen to my timetable? I wake up at 9 a.m. have my tea and then go to school. I return from school 3 p.m. 3 to 4 p.m. I study my school lessons. From 4 to 6 p.m. I go out to play. From 6 to 10 p.m. I go to the gym. After that I isolate myself in my room, lock the door, browse social media until 1 a.m. I have such big dreams. I want to become a doctor or an engineer. I want to become a doctor or an engineer, but what can I do? I just do not have enough time. Oh, what a pity. It's a truly sad to hear about your timetable. You are wasting your valuable time and deceiving yourself and your parents. My dear brother, now listen to my timetable. I wake up at 4 a.m. to pray tahajjud. After that, I recite the Quran and offer Fajr prayers. After that, I sleep from 6:30 to 8:10. After that, I have my tea, leave for school. When I return for school, I offer my prayers and then sit with my teacher. I recite the Quran until the time of Asr. I complete my school homework. I complete my school homework 4 to 5 p.m. and Maghrib and Asr to Maghrib I go out to play. Maghrib to Isha I read the Quran once more and offering my prayers and my complete my spiritual routines. I have dinner, then I recite the Quran once more until the 11 p.m. After that I go to sleep. I recite the Quran, I go to sleep and I pray again 11 p.m. My dear brother, after that I go to sleep. I wake up again 4 a.m. to begin my spiritual routines. I understand now I have been wasting a lot of time. I need to make better use of my day and work. Seriously toward my goal. Thank you for guidance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کیا، اس کا مد و مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرح جا رہے ہیں، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور ہماری اکثر یہ طلباء کی شکایت ہوتی ہے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بھی اس مدرسے کا طالب علم ہوں اور میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں فیوچر فاؤنڈیشن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ باکورہ میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھی یہ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم دونوں مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں گھر میں ٹائم نہیں ملتا، ہم پورا وقت پڑھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی اسکول پڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں اکثر طلبہ اعزام جو فرسٹ ایئر میں بھی پڑھتے ہیں، 12th میں بھی پڑھتے ہیں، 11th میں بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ اچھے مارکس انہیں آتے ہیں، اچھے نمبرات انہیں آتے ہیں۔ میں نے مکالمہ آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کیا کیونکہ میرے اکثر ساتھی اور دوست فیشن میں، موبائل میں اور ماڈرن کلچر میں ملوث ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کیا اسے اپنے لیے ہدایت سمجھ کر، نصیحت سمجھ کر اپنے پاس رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ انعام بھی دوست نے دیا ہے، دو ساتھ دیے آدھا ماشاء اللہ، بہت سبق آموز
مکالمہ دونوں طلباء نے پیش کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مدرسے کا ایک انوکھا انداز ہے کہ بچے جہاں مدرسے میں قرآن پاک حاصل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہیں پر یہاں کے طلباء اسکولوں میں بھی جو ہے وہ عصری تعلیم کو بھی حاصل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کامیابی سے یہ ادارہ ترقی کی جانب رواں اور دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ظاہری اور باطنی ترقیات سے نوازے، تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے، اور اللہ معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دوستو، دوبارہ ہم خطابت کی دنیا کی طرف چلتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک علاقہ جو علاقہ شمالی کشمیر کا ہے، جسے لولاب، وادی لولاب کہتے ہیں، وہ وادی لولاب ہم اس بنیاد پر بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک سرسبز شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے، اور ایک بارڈر علاقہ ہے، جبکہ اس علاقے کو ہم اس لیے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس علاقے سے دنیا کا ایک بہت عظیم الشان شخصیت پیدا ہوئے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہے، اور ماشاءاللہ ابھی تک ان کے خاندان میں علماء پیدا ہو رہے ہیں، اور دین کی آبیاری میں، حفاظت دین، اشاعت دین اور اقامت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی علاقے کا ایک بہت ہی شاندار بچیوں کا ادارہ، یعنی مدرسہ ام القرى للبنات ورنو آفل لولاب ہے، اس مدرسے کے روح رواں بانی اور مبانی اور شیخ الحدیث اور اس مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی محمد امین رحیمی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ یہ کہتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب کو دعوت خطابت دوں گا کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، سونے والوں کو جگا دو اپنی تقریر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا